بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم عزیز دوستو، ہر گناہ نجاست ہے اور ہر گناہ بیماری ہے. ہر گناہ نجاست ہے، گندگی ہے اور بیماری ہے، اور ہر نیکی صحت ہے اور عبادت ہے، پاکی ہے اور صفائی. جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے وہ اثر ضرور دکھاتی ہے. جب بھی کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. اگر کوئی بندہ پہاڑ کی کوہ میں، غار میں، زمین کے اندر یا آسمان کے کسی جگہ میں، اسپیس میں ایک ذرہ کے برابر، ایک دانے کے برابر، ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی کام نیکی کا یا بھلائی کا یا برائی کا، گندگی کا، گناہ کا کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لا کر ظاہر کر دیں گے. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے گا اور وہ ہو کہاں پر ہو، پہاڑ کی کسی کوہ میں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی چٹان کی کوہ میں چھپا ہوا، اور فی السماوات، آسمانوں کی کسی جگہ میں، اسپیس میں، کسی سیارے میں ہو، اور فی الارض، زمین کے کسی تہ میں، خانے میں ہو، سمندر کی گہرائی میں جا کر ہو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے لا کر ظاہر کرے. رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینا. عربی کا لفظ ہے را میم ضا، رمضا. رمضا یرمز، رمزن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا. رمضان المبارک جس انسان پر، جس مسلمان پر ظاہر ہوتا ہے، آ جاتا ہے، اس کے گناہ سارے جل جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ پاک، وہ سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے کہا کہ ہر نیکی صحت ہے اور تندرستی ہے اور ثواب ہے، عبادت ہے، اور ہر گناہ گندگی ہے، بیماری ہے، نجاست. ہر مومن اور بندہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آدمی اللہ کے احکام کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اسے دو فائدے، اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس کا جسمانی سفر بھی ٹھیک ہوگا، اس کا روحانی سفر بھی ٹھیک ہوگا. ذرا غور سے سنیں. بعض لوگ تعلیم ہوتی رہتی ہے، ذکر کرتے رہتے ہیں، بات ہوتی ہے دین کی، ذکر میں مشغول رہتے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دین کا ایک باب سیکھ لے یا ایک مسئلہ جان لے، اسے اس وقت چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. حدیث میں مثال دی گئی جیسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کے مسئلے کو جاننا.
اگر کوئی آدمی ایک دن کا مسئلہ سیکھ لے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کوئی آدمی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی سے ایک روایت ہے کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح اس کو ایسی عمدہ اونٹنی ہو جو بہت قیمتی ہو، صبح صبح مل جائے۔ اونٹنی جانتے ہیں، اس زمانے میں اونٹنی آج کی مرسیڈیز کار سے کم نہیں تھی۔ صحابہ نے فرمایا کون نہیں چاہتا کہ اس کو صبح صبح جائے بلا کسی مشقت کے، اسے جو ہے ایک اونٹنی مل جائے عمدہ اور قیمتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کا سیکھنا یا اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یا اس کی تشریح، ایک آیت کا پڑھنا یا پڑھا دینا ایک اونٹنی سے 2 کا 2 سے اور 3 کا 3 سے زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا دین کی عظمت، دین کی بات سننا اور دین کی عظمت کو لے کر سننا اور اس سے سبق حاصل کرنا اور اس سے علم حاصل کر لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا رمضان کے معنی جلا دینے کے ہیں، تو آدمی کے اعمال نامے سے گناہ جل جاتے ہیں، اور دنیا کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جسم سے جراثیم جل جاتے ہیں۔ انسان سارا سال جو کھاتا اور پیتا ہے، اس کے جو نقصان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہوتی رہتی ہیں اس کے جسم میں، اور اس کو نکالنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت انسان کو اپنے معدے کو خالی رکھنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات دنیاوی لائن میں ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیں، سائنسدانوں کی ریسرچ پڑھیں، معلوم کریں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اسلام کے ایک ایک حکم پر ہزاروں سالوں سے برسوں سے تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ صرف ایک روزے کے فوائد پر جائیں اور اپنے فارغ اوقات میں اس کی تحقیق کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے تحقیق نہیں ہے کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا، تحقیق اس لیے ہے کہ مجھے اطمینان حاصل ہوگا کہ میرا روزہ آخرت کا ثواب اور اللہ کی عبادت تو ہے ہی، دنیا کے فائدے بھی کتنے اس میں موجود ہیں، اللہ نے کتنی حکمتیں اور کتنی مصلحتیں میری اس عبادت میں میرے لیے رکھی ہیں، یہ جان لینے سے اس کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جائے، اور شوق سے روزہ رکھے گا، اور شوق سے تراویح پڑھے گا، اور شوق سے نمازوں کی عبادت کرے گا۔ میں نے یہی کہا ہر گناہ بیماری ہے اور نجاست ہے، گندگی ہے، اور ہر نیکی عبادت ہے اور صحت ہے اور بھلائی۔ پھر سے اس کو سنیں، اپنے ذہن و دماغ میں اس کو بٹھا لیں، اس کو بار بار اپنی زبان سے ادا کریں، لوگوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس کو شیئر کریں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی بات کو محفوظ کرے، اس کے 3 طریقے ہیں اس کو محفوظ کرنے۔ نمبر 1 نوٹ ٹیکنگ کرے، نمبر 2 دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، اور شیئر کرنے میں سب سے پہلے اپنے گھر کے 3 افراد یا 2 افراد یا کم سے کم 1 فرد اس میں ضرور ہے، اپنے گھر کا، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش پوری کرے، امپلیمنٹ کرے، اس پر عمل کی کوشش کرے۔ تو جس طرح اعمال نامے سے رمضان المبارک میں بندے کے، انسان کے گناہ جل جاتے ہیں،
اس طرح اس کے جسم سے جراثیم جل جاتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب اللہ رب العزت کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ نور علی نور، کیا انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اللہ ہی کے فضل سے۔ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اللہ ہی کے فضل سے۔ جب تک فضل خداوندی نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، کسی عبادت کی توفیق نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کی مہربانی کے کیا کہنے۔ خدا اللہ اکبر کبیرہ، کہ خود فضل کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ رحمت خداوندی کا ٹھکانہ دیکھیے، خود توفیق عطا کر رہا ہے، اور اس کے کرنے پر اپنے بندے سے خوش ہو رہا ہے، اور بندے کو ثواب دے رہا ہے، بندے کو اجر عطا کر رہا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کسی نیکی کے کرنے سے پیچھے نہ ہٹے اور کسی برائی کے کرنے پر آگے نہ بڑھے۔ تو آدمی کو چاہیے، تو انسان اور مسلمان کو چاہیے کہ کسی نیکی کے کرنے سے، اگرچہ وہ ذرہ کے برابر ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو، اس کے کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اور کسی برائی کے، اگرچہ کہ وہ برائی رتی برابر ہو، ایک دانے کے برابر ہو، ایک رائی کے برابر ہو، اس کو کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اگر برائی یا بھلائی کرتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن سامنے لائیں گے۔ یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے۔ لطیف خبیر کا ترجمہ ہے بہت زیادہ گہرائی میں ہر ذرے کے برابر عمل کو بھی انسان کے جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ذرہ ایک رتی برابر، ایک بال کے، ایک نوک کے برابر، بال پر جو نوک ہوگی اس کے برابر بھی اگر کوئی انسان عمل اچھا یا برا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لطیف خبیر۔ بس اسی استحضار کا نام تقویٰ ہے، جو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتنا پیارا لفظ۔ جو روزے دار ہیں اللہ نے ان کو ایمان والا قرار دیا ہے۔ خدا کی ذات سے امید ہے جو ایمان والا اللہ کے ثواب پر امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایمان والوں میں اسے 3 شامل کریں گے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ایمان والو، اللہ نے کہہ دیا ایمان والو۔ اس نقطے کو تھوڑا سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، یہاں ایھا الناس نہیں کہا۔ بڑا فرق ہے قرآن کریم کی ان آیات میں، جس میں اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے نام لے کر پکارے تو اس میں اتنی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارے تو اس میں اتنی محبت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جو نسبت ہے، یعنی بیٹا ہونا ہے، اگر بیٹا کہہ کر پکارے اے میرے بیٹے، تو اس میں محبت کی جھلک زیادہ ہے، اس میں محبت کا انداز زیادہ ہے۔ تو ایمان اسی نے عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا اور ہم پر فضل اور احسان کیا، اور اسی لقب سے اللہ پکار کر کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ ایمان والو کہا ہے، اور اللہ کے حکم پر بندے نے روزہ رکھا ہے، مجال ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف نہ کرے۔
ضرور معاف کرے، ضرور معاف کرے۔ اور اللہ نے تسلی کا لفظ بھی یہ فرما دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم سے مشقت سمجھو، ایک تسلی اور ایک اطمینان اللہ دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض روزے کر دیے گئے تھے، ہم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس میں صرف سحری تھی، افطاری نہیں تھی، اس میں صرف سحری تھی، افطاری نہیں تھی۔ کھانے کے بعد اگر افطاری کرنے کے بعد جو کوئی سو گیا تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، میں نے شاید اس کو الٹا کہا، یعنی سحری تھی، افطاری نہیں تھی، یا افطاری تھی، سحری نہیں تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشقت کا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بہت تھکے ہارے گھر آئے اور بیوی سے کھانا پوچھا افطار کے لیے، روزے سے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بستر پر ایسے ہی پڑے تو نیند لگ گئی۔ اب سو جانے کے بعد روزہ دوسرے دن کا شروع ہو جاتا تھا، اب کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی بیوی گئی اور بتانے لگی کہ میرے شوہر بڑے تھکے ہارے مشقت کے ساتھ پورا دن روزہ انہوں نے رکھا، کھانے کے لیے آئے، میں نے کچھ انتظام کرنے کی کوشش کی، اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول کچھ اللہ سے سہولت ہمارے لیے بتلا دیں، کچھ اللہ سے سہولت ہمارے لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور پھر سحری کھانا ہمارے لیے آسان ہو گیا، اور ہمارے لیے رات بھر کھانا ہمارے لیے حلال ہو گیا، درست ہو گیا، اور صبح صادق تک کھانا ہمارے لیے حلال اللہ نے کر دیا۔ ورنہ روزہ افطاری کے بعد فوراً سو گئے تو شروع ہو گیا۔ اللہ کی عجیب نصیحتیں ہیں، سہولتیں ہیں، اللہ کے ہر حکم میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اور حکمتیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے سہولت اور آسانی رکھی ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے مشقت ہو، چاہے اس کے لیے روزہ دن بھر کا ہو یا تراویح ہو، کوئی چیز اس کے لیے مشقت اللہ نے مشقت کے طور پر ہرگز نہیں رکھی، آسانی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے مشقت سمجھے، حالانکہ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو فائدے ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ اس کو اگر غور سے انسان دیکھ لے تو اس کے اللہ کے ہر حکم میں اس کے لیے فائدے ہی فائدے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہ مسئلہ بتلایا، ناپاک ہونا روزے کے لیے مفسد نہیں ہے، توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی سحری کھا کر سو جائے اور اس کو احتلام ہو جائے، حاجت ہو جائے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا کوئی آدمی رات میں اسے غسل کی حاجت ہو گئی، صبح میں وہ سحری کرنا چاہتا ہے، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ سحری کھا لے، بعد میں بھی غسل کر سکتا ہے۔ لیکن دیر سے رہنا جان بوجھ کر اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی کو موقع ہی نہیں ملا، وہ ناپاک ہی رہ گیا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات عورت کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ ایک عورت روزہ تھی صبح صادق کے بعد وہ ناپاک ہو گئی، روزے کے درمیان میں وہ عورت ناپاک ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس کے لیے عذر ہے، اس کے لیے یہ بیماری ہے، اس کی یہ عادت ہے، شریعت نے اس کے لیے ان ناپاکی کے دنوں میں نماز اس کے لیے اللہ نے معاف کی ہے۔
تو عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ کھانا چاہے پینا چاہے تو پی سکتی ہے اور کھا سکتی ہے، لیکن سب کے سامنے نہ کھائے، روزے کا احترام کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک اور مرتبہ بتا، کوئی آدمی ناپاک ہو جائے یا اس کے لیے غسل کرنا فرض ہو رات میں ہی، اور وہ صبح میں سحری کر لے، بعد میں غسل کر لے، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی دن بھر بھی نہ کرے تب بھی روزہ تو ہو جائے گا، لیکن دن بھر ناپاک رہنا اچھی بات نہیں ہے، ناپاک رہنے کا گناہ ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت اگر صبح صادق میں روزہ رہے، سحری کر لے، اور دن میں روزے کی حالت میں اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ کھا پی سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن سب کے لیے سب کے سامنے نہ کھائے۔ لیکن اس کے برعکس ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا، یعنی کوئی عورت ناپاک تھی، اب دن میں پاک ہو گئی، جیسے ہی پاک ہو گئی اس پر غسل کرنا اور روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا، اور روزہ تو صبح سے ہوتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب اگر عورت پاک ہوئی ہے، یعنی اس کا برعکس جیسے مسئلہ بتایا تھا بالکل اس کا الٹا ہوا ہے، یعنی ناپاک ہونے کی جگہ پاک ہوئی ہے، تو اب اس عورت کو چاہیے کہ کھانے پینے سے رکی رہے شام تک، احترام رمضان میں، رمضان کے احترام میں۔ اب وہ پاک ہو گئی ہے، لہٰذا روزے کا اطلاق اس پر ہو جائے گا، روزے کا حکم اس پر آ جائے گا واپس، تو فوراً وہ غسل کرے اور جو ہے پاک ہو جائے اور نمازیں پڑھے، اور شام تک ایسی ہی حالت میں گزارے جیسے روزے میں رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں جو بتایا تھا کہ روزہ دو چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ایک کوئی چیز دماغ تک پہنچ جائے، یا ایک کوئی چیز پیٹ تک پہنچ جائے۔ یہ دو چیزیں عورت کے لیے نہیں ہے، یعنی اس میں جو ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ رہا ہے، نہ کوئی چیز معدے تک پہنچ رہی ہے اور نہ دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين۔ صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين۔